ناظرین، جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہر طرف لیا جاتا ہے. کوئی ان کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا بھٹو صاحب کے بارے میں آج بات کریں گے کہ ان کا عروج کیسے ہوا، پھر ان کا زوال کیسے ہوا، انہیں کیا کیا اپرچونٹی ملیں اور انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے کیا نقصان کیا، ملک کا بھی اور اپنا بھی نقصان کیا. ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کا نام شاہ نواز بھٹو تھا. ان کی والدہ کا تعلق ہندو برادری سے تھا اور اس طرح سے وہ پاکستان کے ایک سب سے زیادہ پڑھے لکھے جسے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم وہ منتخب ہوئے. ان کی ابتدائی تعلیم کراچی سے ہوئی اور اس کے بعد وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی بارکلے سے انہوں نے لاء کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اس وقت سکندر مرزا کا دور تھا، سکندر مرزا کے ساتھ انہوں نے کام کیا. بہت جلد اپنی قابلیت کی بنا کے اوپر سکندر مرزا کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے. ان کی پہلی بیگم جو تھی ان کا نام امیر بیوی تھی، امیر بیگم تھا، اور جو ان کی برادری سے ان کا تعلق تھا. یہ دوسری شادی انہوں نے سکندر مرزا صاحب کی جو وائف تھی وہ بھی ایران سے تعلق تھا، تو انہوں نے جب نصرت بھٹو سے ان کی ملاقات کرائی تو اس طرح سے انہوں نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی. بھٹو صاحب کے 4 بچے ہوئے، جن میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جن میں سے 3 جو بچے ہیں ان کے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، ان کے مرڈر ہو چکے ہیں. صرف صنم بھٹو جو ہیں وہ جو سیاست میں نہیں آئی ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. بھٹو صاحب نے جب سکندر مرزا صاحب کام کیا، اسی دور میں ان کو پتہ لگ گیا کہ جو طاقت ہے وہ فوج کے پاس ہے. انہوں نے ایوب خان صاحب سے تعلقات بنا لیے. جب سکندر مرزا انگلینڈ کے دورے پہ گئے تو پیچھے جب اقتدار ایوب خان نے ان کا تختہ الٹ دیا اور بھٹو صاحب جو تھے در پردہ ایوب خان کے ساتھ تھے. ایوب خان نے ان کو اپنی کیبنٹ میں لیا اور فارن منسٹر بنا دیا. اور بھٹو صاحب کا ایک دور اچھا گزرتا گیا، کیونکہ بھٹو صاحب ان کو ڈیڈی کہہ کے ایوب خان کو بلایا کرتے تھے، اور یہ بڑا ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے. 65 کی جنگ جب ہوئی اور پاکستان انڈیا کا جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر کافی نقصان ہوئے. پاکستان کو کافی فتوحات ہوئی اس جنگ کے اندر. جنگ بند ہو گئی، 17 دن کی جنگ ہوئی، اس کے بعد جنگ بند ہو گئی. اور تاشکند میں اندر جا کے کہ ایک باقاعدہ ایک رشیا میں ایک معاہدہ تشکیل دیا گیا کہ جنگ بندی ہوگی اور لوگ سیز فائر لائن بنے گی اور فوجیں واپس جائیں گی. اس کے اوپر ایک معاہدہ ہوا. جو لال بہادر شاستری انڈیا کے وزیر اعظم تھے، پاکستان کی طرف سے ایوب خان صاحب تھے اور ذوالفقار علی بھٹو ایز اے فارن منسٹر ان کے ساتھ تھے. جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو بھٹو صاحب کو بہت ساری چیزوں پہ اعتراضات تھے، جس کے اندر کافی ان کی تلخ کلامی ہوئی ایوب خان سے. اور ایوب بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس معاہدے کے خلاف گئے اور وہ پاکستان واپس آ کے انہوں نے فارن منسٹری سے ریزائن دے دیا. ریزائن ہی نہیں خالی دیا بلکہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے دورے کیے اور ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلائی. وہ تحریک جو سی تھی وہ بڑی زبردست رہی. ایوب بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور ایوب خان جب پولی ٹیکنک کالج راولٹی پنڈی میں ایک اسٹوڈنٹ کی ہلاکت ہوئی تو ایوب خان نے اقتدار جو سا ہے وہ چھوڑ دیا اور یحییٰ خان جو ان کے جونیئر تھے ان کے حوالے کر کے خود ریٹائر ہو گئے. یہ تو تھی ایوب خان صاحب کی بات. یحییٰ خان نے بھٹو صاحب کو رہا کر دیا. بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی بنائی، جس کے اندر بہت سارے زبردست قسم کے اس زمانے کے دور کے کہ سیکولر اور کمیونسٹ ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ایک پیپلز پارٹی کا آغاز کیا اور تحریک شروع ہو گئی. الیکشن کی تیاری تھی. 1970 کے اندر الیکشن ہوا جس کے اندر بھٹو صاحب کو مغربی پاکستان میں واضح اکثریت ملی اور جو ان کو پنجاب اور سندھ سے انہوں نے اپنی حکومت بنانی تھی. لیکن ایک بہت جو بڑا مسئلہ تھا جو مشرقی پاکستان میں
مجیب الرحمان صاحب کو آلموسٹ 100% سیٹیں مل گئیں. صرف ایک سیٹ نور الامین صاحب کی تھی جو نور الامین صاحب نے ان کے سے جیتی تھی. باقی تمام سیٹیں جتنی بھی تھیں وہ مجیب الرحمان صاحب گئے. اگر مجیب الرحمان صاحب کی سیٹیں دیکھی جاتی تو پاکستان کی اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی سیٹیں اگر اکٹھی بھی کر لی جائیں تو وہ 2/3 میجورٹی جو سی تھی وہ مجیب الرحمان کے پاس تھی. میجورٹی میں تھے کیونکہ بنگلہ دیش کی آبادی جو مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ مغربی پاکستان سے تقریباً 2 کروڑ زیادہ تھی. 5 اور 7 کا ریشو تھا اس وقت. انہوں نے ہیلے بہانے کیا اور مجیب الرحمان کے اوپر غداری کے مقدمے ڈالے اور ان کو گرفتار کر لیا. انڈیا یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے کیونکہ 65 کی جنگ کا بھی بدلہ لینا تھا, وہ موقع ان کے لیے اچھا تھا. وہاں پہ اپنے مفتی بائنی بنائے اور وہاں پہ مشرقی پاکستان بھیجے جنہوں نے قتل و غارت کیا اور وہاں پہ فوج پہ حملہ کرتے رہے اور بنگالیوں کو پنجابیوں اور پٹھانوں کے خلاف اکسایا, جس سے یہ ہوا کہ وہاں ایک نفرت کی آگ پھیل گئی. کچھ ہمارے لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں, اس میں غلطیاں ہماری فوج کی بھی تھی جنہوں نے غلط کیا. ٹکا خان کو بھیجا گیا, ٹکا خان نے کہا کہ ہمیں بنگال چاہیے, بنگالی نہیں چاہیے. یہ بہت ہی بیہودہ نعرہ تھا اس زمانے کے حساب سے اور ہر وقت کے حساب سے. بنگال بنگالیوں کا ہی تھا اور انہی کا رہنا چاہیے تھا. ہم نے ان کے دل جیتنے تھے, ہم نے ان کے دل نہیں جیتے بلکہ اپنے لیے نفرت پیدا کر لی. بھٹو صاحب نے موقع دیکھا جب صلح ہونے کی کوشش ہوئی تو کیونکہ وہ اکثریت میں تھے, وہ میجورٹی تھی, ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان جاتے اور ان سے بات کرتے. جب کچھ لوگ جانے لگے تو بھٹو صاحب نے کہا جو جائے گا مشرقی پاکستان میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا زوال شروع ہو چکا تھا اور بھٹو صاحب چاہتے تھے کسی طریقے سے بھی ہو یہ ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, یا وہ الگ وہاں کے وزیر اعظم بن جائیں, میں یہاں کا وزیر اعظم بن جاؤں. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہندوستان کی پالیسی بڑی زبردست تھی اور انہوں نے پاکستان وہاں پہ فوج کے خلاف بھی اور ہر طرف سے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ چاروں طرف سے پاکستانی فوج کو گھیر لیا گیا. 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے. اس طرح سے مشرقی پاکستان ہمیشہ کے لیے پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. انڈیا کی فوج نے مشرقی پاکستان میں قبضہ کر لیا اور اس کا نیا نام بنگلہ دیش رکھ دیا گیا اور پاکستان کے تقریباً 93,000 فوجی گرفتار ہو گئے. بے تحاشا شہادتیں ہوئیں وہاں پہ, بہرحال اس کی وہ انگنت تھیں جس میں سویلین بھی مارے گئے اور بہت سے ہوئے. دسمبر میں بھٹو صاحب کو صدارت مل گئی پاکستان کی حکمرانی کی. یحییٰ خان نے استعفیٰ دے دیا اور بھٹو صاحب کو اقتدار حوالے کر دیا. بھٹو صاحب نے آ کے ایک جو کام کیا, انہوں نے انڈیا گئے, انڈیا سے تعلقات بنائے, اندرا گاندھی سے شملہ معاہدہ ہوا. شملہ معاہدہ کے اندر پاکستانی فوج واپس آ گئی اور جو قبضے کیے ہوئے تھے ایک دوسرے کے علاقوں پہ وہ علاقے واپس ہو گئے. اس طرح سے ایک معاہدہ طے ہو گیا اور جس کے تحت آگے کام شروع ہوا. بھٹو صاحب نے 73 میں صدارتی سسٹم کو ختم کر کے پارلیمانی نظام قائم کر دیا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم بن گئے. بھٹو صاحب کے یہ جو اقدامات تھے, جو انہوں نے اصلاحات کی, انہوں نے جو اسکولوں کو نیشنلائز کیا بغیر کچھ سسٹم بنائے ہوئے. یا تو تعلیمی سسٹم پہلے بناتے تو نیشنلائز کرتے تو اچھا لگتا. کوئی ان کی اس کے اندر کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ تعلیم کیسے دی جائے, تعلیم کا آپ کی تعلیم کا سلیبس کیا ہے, یہ کچھ پتہ نہیں تھا. انہوں نے نیشنلائز کر لیے اسکول. نیشنلائز کرنے سے یہ ہوا کہ اسکولوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا, تعلیم کا بھی بیڑا غرق ہوا. پھر انہوں نے اسکول ہی نہیں چھوڑے, انہوں نے ہر جو ادارہ تھا, بڑے بڑی انڈسٹریاں تھیں, ان کو نیشنلائز کر لیا گیا. جو مزدور تھے انہوں نے قبضہ کر دیا, بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کئی مالکان کو جلا کے بھی مار دیا گیا. یہ نہایت افسوسناک واقعہ تھا. 22 خاندان کا ایک شور مچایا گیا. 22 خاندان وہ تھے
آج جیسے 22 خاندان نہیں کہ زرداری صاحب ہے، نواز شریف جیسے ہیں، ان لوگوں نے محنت سے اپنی انڈسٹری بنائی تھی، اپنے ملک میں نام پیدا کیا تھا، جس میں سیگلز بڑے مشہور تھے، جو لوگ فاروقیہ والے تھے، سیگلز تھے، یہ لوگ جو لوگ کام کر رہے تھے، انہوں نے کوئی حکومت میں رہ کے کوئی پیسہ چوری نہیں کیا ہوا تھا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. تو نیشنلائز کرنے سے یہ نقصان ہوا کہ پاکستان کمزور ہو گیا. جو پاکستان کے کاروباری لوگ تھے، جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کے کوئی دبئی چلا گیا، کوئی سنگاپور چلا گیا، کوئی ملیشیا چلا گیا، کسی نے ابو دھابی میں جا کے اپنی ملیں لگا لیں اور اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ انڈسٹریز تو کام کرتے ہی رہتا ہے. ناظرین، ہم آگے جاتے ہیں کہ نیشنلائز کرنے کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد کیا کہانی چلی. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس موضوع پہ آگے جائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت نے جو بڑے بڑے ادارے تھے جن سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا، ان کو نیشنلائز کر لیا، اور اس نیشنلائز کرنے سے یہ ہوا کہ وہ ادارے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے، اور جو نا تجربہ کار مینجمنٹس آ گئیں، انہوں نے ان کا بیڑا کر دیا. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا، وہاں پہ جو بھرتیاں ہوئیں، جو پاکستان کے کلیدی جو ادارے تھے، جیسے کہ ریلوے، وابڈا، پی آئی اے، اور اسی طریقے سے جو بینکس تھے یا کوئی بھی اور بڑے ادارے تھے، جیسے ان کے اندر جیالوں کو بھرتی کیا گیا، ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو نااہل لوگ تھے، ان کو بھرتی کیا گیا. اور وہ جعلی ڈگری کا رواج بھٹو صاحب نے ہی ڈالا وہاں سے، کہ لوگ ایک پیپر پہ لکھ دیتے کہ جی میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، اور ان کو داخل کر لیتے، اور وہ نسل در نسل وہ جو سے تھے اپنے ساتھ اپنی ٹیموں کو بھی لاتے رہے. اور ایسا ہوا کہ وہ اداروں میں نااہل لوگ جو سے تھے، وہ انجینئر کے جعلی کاغذوں پہ انجینئر گئے، اور نہ ان سے انجینئرنگ ہوئی، نہ کچھ چیز ڈیولپ ہوئی، وہ صرف تنخواہیں لیتے رہے، رشوتیں لیتے رہے، اور ایک کرپشن کا بازار گرم ہو گیا. اور اس طرح سے یہ آغاز، یہ بھی جو سا ہے، یہ بھٹو صاحب کی زوال کے دور ہیں کہ شروع ہوئے. بھٹو صاحب نے ایک اچھا کام اس وقت ایک کیا تھا کہ اٹامک انرجی کا کام ہوا، جس میں نیوکلر، انہوں نے کہا کہ نیوکلر ٹیکنالوجی یہاں آنی چاہیے، اور ہم نے ایٹم بم بنانا ہے. جو شروعات جو ایٹم بم کی ہوئی، انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو باہر سے بلایا اور ان کو یہ کام سونپا کہ آپ اس پہ کام کریں. تو بہرحال پھر جب ضیاء اللہ کا دور آیا تو ڈاکٹر عبدالسلام جو ان سے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جا چکے تھے، ان کو نوبل پیس بھی مل چکا تھا. تو بھٹو نے ان کو بلایا کہ اس کام کے لیے. ابتدا انہوں نے کی اور ایک ڈاکٹر منیر تھے، انہوں نے کیا کام. یہ دو لوگوں نے کام کیا اس طرح سے. پھر اس کے وقت آیا کہ بھٹو صاحب کی جب حکومت کمزور ہونے لگی تو بھٹو صاحب نے اور امریکہ سے بھی تعلقات بھٹو صاحب کے خراب ہو گئے تھے. جب بھٹو صاحب کے حالات خراب ہوئے تو بھٹو صاحب نے حالات کو ٹھیک کرنے کی بجائے انہوں نے سمٹ کانفرنس کی، کہ اسلامی ملکوں کی ایک کانفرنس کی جو لاہور میں منعقد ہوئی. بظاہر یہ کانفرنس بڑی کامیاب تھی، اس کے اندر تمام دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے شرکت کی. 3 دن کی یہ کانفرنس تھی، لیکن حاصل اس کا کچھ نہیں ہوا. بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ وہ اسلامی ملکوں کے ہیرو بن جائیں، اور تمام اسلامی ملکوں کو اکٹھا کر کے ہم ایک پاور بن جائیں، جو امریکہ اور دوسری طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہتی تھیں. بھٹو صاحب نے چین سے تعلقات اچھے کیے، یہ اچھی بات تھی. جو بہتر تعلقات ہوئے، جس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سی پیک بھی حصہ بن سکتا ہے، کہ وہی تعلقات بھٹو صاحب نے بہت اچھے کر لیے. امریکہ کو چھوڑ کے چائنا کی طرف گئے، لیکن چائنا کی جڑیں، امریکہ کی جڑیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ مضبوط تھیں. ابھی ایسا نہیں تھا کہ آپ امریکہ سے ایک دم سے تعلقات خراب کر لیں.
جب سمٹ کانفرنس ہوئی تو شاہ فیصل بھی آئے اور بہت سارے اور اسلامی ممالک کے سربراہ آئے. وہاں پہ ایک اور سازش بنائی جا رہی تھی. ہمارے یہاں کے جو مولوی صاحبان ہیں وہ شاہ فیصل سے ملے جا کے, اور انہوں نے جا کے ایک نیا فتنہ دیکھنے کا آغاز کیا. وہ فتنہ تھا جماعت احمدیہ کے خلاف. شاہ فیصل کو ملے اور شاہ فیصل کو کے بھی کان بھرے. شاہ فیصل نے بھٹو صاحب کو کہا کہ جی کہ احمدیوں کو آپ غیر مسلم قرار دے دو تاکہ یہ سعودی عرب نہ آئیں. سعودی عرب نہیں آئیں گے, آپ غیر مسلم قرار دیں گے تو یہ سعودی عرب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی غیر مسلم سعودی عرب میں مکہ حج نہ کر سکیں کسی طریقے سے. حج کو روکنے کے لیے انہوں نے پاکستان سے احمدیوں کا داخلہ بند کروایا, اور بھٹو صاحب نے اس پلان کا ایک پلان بنایا گیا جس میں بہت سارے لوگ تھے ایسے شامل ہوئے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. اس میں علماء دین بھی تھے بہت سارے, اور انہوں نے مل کے ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ ربوہ میں احمدیوں نے نشتر کالج کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کے ناک کان کاٹ دیے. ایک شور ہی ڈالنا تھا, ناک کان کسی نے دیکھے کہ کسی کے ناک اور کان کٹے ہو. اس کا ایک وابیلہ پورے ملک میں پھیل گیا, ایک فساد ہو گیا. احمدیوں کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا, درجنوں کے حساب سے احمدیوں کو شہید کر دیا گیا, ان کی املاک لوٹ لی گئیں, کاروبار تباہ کر دیے گئے, جلا دیے گئے. یہ ایک سلسلہ جاری رہا, تقریباً 3 مہینہ یہ کام چلتا رہا. بھٹو صاحب نے کہا جی کہ اب ہم جو اب ان کی تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ٹھاک ہم نے جو سے ہے وہ ان کو ڈرا لیا ہے یا ان کے اوپر ہم نے پریشر ڈال لیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم 90 سال کا مسئلہ حل کرتے ہیں. یعنی کہ لڑائی اگر کوئی اسٹوڈنٹس میں ہوئی تو وہ 90 سال کا مسئلہ, مذہب کا مسئلہ حل کرنے بیٹھ گئے وہاں پہ بھٹو صاحب. انہوں نے ایک اسمبلی کے اندر ایک کوئی 2 ہفتے کی یا 3 ہفتے کی کارروائی کرائی, جس میں ایک جعلی سا مباحثہ کروایا, اور اسے یک طرفہ مباحثہ کر سکتے ہیں. اسمبلی میں کوئی احمدی رکن نہیں تھا, کوئی احمدی نہیں تھا جس کا ووٹ ہو وہاں پہ. میجورٹی اتھارٹی کی بنا پہ ہوا. فیصلے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اکثریت رائے کا یہ فیصلہ ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیے گئے. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے مشترکہ طور پہ کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا کہ میجورٹی اتھارٹی کی بنا پہ کسی کے مذہب کا فیصلہ کیا جاتا, اور ان کو غیر مسلم ان کے عقائد کے برعکس ان کو کہا جائے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا, اب آپ نے ایسے چلنا ہے. بھٹو صاحب نے اس فیصلے کے بعد جو سے ہیں اور بھی پھر بہت سارے فیصلے ہوئے کیے انہوں نے, جس کے اندر انہوں نے شراب پہ پابندی لگائی, یہ کیا وہ کیا, اس قسم کے جمعے کی چھٹی کرا دی تاکہ وہ پورے مسلمان ظاہر ہوں. انہوں نے وہ غلطیاں کی, فوج کے اندر غلطیاں کرائی کی انہوں نے, جو غلطیاں انہوں نے سکندر مرزا نے کی تھیں وہی غلطی انہوں نے بھی کی. جب وہ یہ بات کی بات ہے, میں اس سے پہلے جب یہ 74 کا واقعہ ہو گیا, ملاؤں نے بڑی مٹھائیاں بانٹیں اور بھٹو صاحب کو ہیرو بنا دیا. کچھ دن بعد ان کو تکلیف پہنچی کہ بھٹو صاحب سے کچھ اور مطالبے منوائے جائیں. ان کو بھٹو صاحب کے اندر بہت ساری نظر آنے لگی, تو شراب بھی پیتا ہے یہ, اور بدکاریاں بھی کرتا ہے یہ, وہ فلاں کام بھی کرتا ہے. تو انہوں نے اس کے خلاف بھٹو کے خلاف تحریک شروع کر دی, اسلامی نظام کی تحریک شروع کر دی. اس تحریک نے میں زور پکڑ لیا, اور 1977 کو میں بھٹو کا اقتدار جو تھا وہ جاتا رہا, اور ضیاء الحق نے ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. بھٹو صاحب کو پہلے نظر بند کیا گیا, پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ اریسٹ کر لیا گیا. ان کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے کیس میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا کہ یہ لاہور میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا کہ انہوں نے اصل میں تو احمد رضا قصوری کو قتل کروانا تھا. تو گولی جب چلی تو نواب محمد ان کے والد جو تھے وہ اس میں ہلاک ہو گئے, اور اس طرح سے ان پہ مقدمہ چلایا گیا. مقدمہ چلنے کے تقریباً 2 سال مقدمہ چلا, اس کے بعد ان کو سزائے موت کا حکم ہوا. اور بھٹو صاحب کی جو آخری وقت تھا وہ بڑا تکلیف دہ وقت تھا. وہ راولپنڈی جیل میں رہے,
ان کے اوپر جو جیلر تھے وہ بھی اتفاق سے مجید قریشی صاحب تھے، جو جماعت احمدیہ سے تعلق تھا، جنہوں نے ان کا خیال بھی رکھا اور ان سے بات چیت بھی لاسٹ میں کرتے رہے۔ بھٹو صاحب جب پھانسی پہ جا رہے تھے تو ان کو حوصلہ بھی دینے والے وہی تھے، ان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے گئے وہاں پہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو پھانسی دی گئی۔ بھٹو صاحب کا جو آخری وقت تھا وہ انہوں نے دیکھا۔ بھٹو صاحب کو جو تکلیفیں بے تحاشا ان کو تکلیفیں ہو چکی تھی، ملیریا ان کو تھا، ان کو پیپ کی بیماری منہ میں ہو چکی تھی، اور بہت ساری تکلیفیں ان کو ہو چکی تھی۔ بہرحال جتنی اذیتیں دے سکتے تھے انہوں نے ان کو دی، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ موقع ہوتا ہے جو ایک اتنے بڑے عہدے پہ رہا ہو اور جس بے دردی سے مارا گیا ہو۔ بہرحال ظلم جو کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ظلم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ جب آپ فرعون بنیں گے، آپ ظلم کریں گے، صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لوگوں کو قتل عام کرائیں گے، تو انجام تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بھٹو کی وفات وہ بھی 40 سال گزر گئے ہیں، 40ویں آج برسی منائی گئی گڑھی خدا بخش میں۔ بٹ اب کیونکہ بھٹو کی پارٹی ختم ہو چکی ہے، اب جعلی بھٹوؤں کا دور ہے، صرف اب زرداری بھٹو بن گئے ہیں۔ بھٹو کے بچوں کو جنہوں نے قتل کرایا وہ بھی وہی بھٹو کا نام لے رہے ہیں آج، اور نہ جب ان کا اپنا دور تھا، اقتدار تھا، تو انہوں نے کبھی آج تک بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈا، مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈا، شاہ نواز کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈا۔ نصرت بھٹو کی بڑی تکلیف دہ وفات ہوئی، وہ ایک اچھی خاتون تھیں، اور جس کا ہمیں بھی دکھ ہمیشہ رہے گا کہ وہ ان کے اندر ایک سنجیدہ خاتون تھیں جو ان کو ہمیشہ برے کاموں سے روکتی رہیں، لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ تو وقت آنا ہی تھا۔ ناظرین، ہمیں اگلے پروگرام ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم دوسرے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔